چاہوں گا تو اس وقت ہم جن کو بلانے جا رہے ہیں ان کے متعلق جو ہے میں نے لکھا ہے کہ باتیں کرنے تمام محفل سے آئیے ایک سلام ہو جائے، بزم کے دولہا کو بلاتا ہوں ان کا بھی تو کلام ہو جائے۔ جناب مہمان خصوصی آج کی محفل کے جناب سید شکیل غوث صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ جناب سید شکیل غوث ایک دفعہ اپنی بات ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اشعار آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانے کا خوشگوار فریضہ ادا کروں، پاکستان اور ہندوستان کے جشن آزادی کے حوالے سے یہاں موجود تمام خواتین و حضرات کو جن کا تعلق ہندوستان سے ہو یا پاکستان سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آزادی جیسی پیش بہا اور گراں قدر نعمت خدا کرے کہ رہتی دنیا تک ہمیں میسر رہے، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے رہیں، ہر طرف سے محبتوں، امن و آشتی، خلوص، یگانگت، ایثار اور قربانی کی صدائیں بلند ہوں اور ہم سب اپنی زندگی کے راستوں پر انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گامزن رہیں اور اپنی نئی نسل کو یہ ورثہ دے جائیں، آزادی کا ورثہ، محبتوں کا ورثہ، قربانیوں کا ورثہ، یہ سب ہم اپنی نئی نسل تک پہنچا سکیں۔ حضرات، یہ اردو مشاعروں کا ایک اہم کردار ہے محبتوں کو دوبالا کرنے میں، رشتوں کو استوار کرنے میں۔ ہمارے تمام دینی، مذہبی، تہذیبی، ادبی، ثقافتی سرمایہ اس زبان میں محفوظ ہیں، اور میں اگر یوں کہوں کہ یہ رابطے کی غالباً انگریزی کے بعد شاید سب سے بڑی زبان ہے تو شاید غلط نہیں۔ اور انتہائی خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے خانوادوں میں پیدا کیا جہاں اردو کا بول بالا رہا، اور آپ سب لوگ چاہے وہ تقدیس ادب انٹرنیشنل کے کارکنان، عہدیداران، معاونین ہوں یا دوسری ادبی تنظیمیں جو یہاں پر اردو کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہی ہیں، وہ قابل صدھا مبارکباد ہے کہ یہاں اس ملک میں جہاں ابھی محترمہ نے شاید شعر پڑھے تھے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیسے اصلاح کریں، جی کہ ہم کمانے میں مصروف ہیں، جہاں آنے کا مقصد صرف کمائی ہو، وہاں اس کے باوجود بھی آپ اپنے اس سرمایہ کا، اس ثقافتی سرمایہ کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آپ واقعی قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو برابر کرے، اور اسی طرح سے ادب کے پرچم کو آپ لہراتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر دو ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار کرنے کے لیے پیغام دیتے رہیں۔ شاعر سماج کا آئینہ دار اور سماج کا عکاس ہوتا ہے، سماج کی ترجمانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے جو کچھ ہم پہ یا آپ پر گزرتی ہے اس کی ترجمانی ہم اپنے شعروں کے ذریعے یا اپنی تحریروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں، یاد کیجئے، واپس جائیے تاریخ کے ان ایام کی طرف جہاں ایک نعرہ بلند ہوا تھا، انقلاب زندہ آباد۔ انقلاب زندہ آباد نے ہمیں اور آپ کو 200 سالہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا تھا، اور یہ ہماری ہی زبان کا لفظ تھا۔ اس زبان کا کام ہمیشہ سے محبتوں کے سفیر اور محبتوں کے پیغمبر کی حیثیت سے رہا ہے۔ آئیے اس طویل گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے یا کسی تعارف کے بغیر دونوں ممالک کے ذمہ داران کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گفتگو کے لیے ماحول بنا لے جائیں، گفتگو کے لیے
گفت یوں سن لیجئے اسے کہ خشک ہونٹوں پہ تبسم کی ادا لے جائیں، خشک ہونٹوں پہ تبسم کی ادا لے جائیں، گفتگو کے لیے ماحول بنا لے جائیں، خشک ہونٹوں پہ تبسم کی ادا لے جائیں، گفتگو کے لیے ماحول بنا لے جائیں، اور پھول ہی پھول کھل اٹھیں گے نظر میں لیکن پھول ہی پھول کھل اٹھیں گے نظر میں لیکن پہلے یہ ذہن کے کانٹے تو نکالے جائیں، پھول ہی پھول کھل اٹھیں گے نظر میں لیکن پہلے یہ ذہن کے کانٹے تو نکالے جائیں۔ ہمارے تہذیب اور ہمارے تمدن میں جو پامالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کی، خواتین و حضرات کی معتبر سماعتوں کی نظر کہ ہمیں تہذیب کے مسمار مکان یہ تو بتا، ہمیں تہذیب کے مسمار مکان یہ تو بتا، کتنے لاشیں تیرے مدفن سے نکالے جائیں۔ ہمیں تہذیب کے مسمار مکان یہ تو بتا، یہ تو بتا، ہمیں تہذیب کے مسمار مکان یہ تو بتا، کتنے لاشیں تیرے مدفن سے نکالے جائیں، اور خشک ہونٹوں پہ تبسم کی ادا لے جائیں، گفتگو کے لیے ماحول بنا لے جائیں، پھول ہی پھول کھل اٹھیں گے نظر میں لیکن پہلے یہ ذہن کے کانٹے تو نکالے جائیں۔ خدا کرے کہ میرا یہ پیغام ہمارے ان ذمہ داران تک پہنچے، اور یہ آج کل جو سلسلہ ہر دو ممالک کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن و آشتی میں، خلوص و محبت میں تبدیل کر دے، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کا حکم ہو جائے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا محاسبہ ہمیں اپنے اعمال کا بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ حالات ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں ایک مطلع پیش کرتے ہوئے غزل کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ مطلع عرض کرتا ہوں، خالد بھائی سماعت فرمائیے گا کہ ہمارے شہر کی پہلی سی اب فضا ہی نہیں آج کے پس منظر میں، ہمارے شہر کی پہلی سی اب فضا ہی نہیں کہ جیسے حال کا ماضی سے واسطہ ہے، ہمارے شہر کی پہلی سی اب فضا ہی نہیں کہ جیسے حال کا ماضی سے واسطہ ہی نہیں۔ اور یہ شعر کی سماعت فرمائیے گا کہ مگر دروغ کا انبار ہیں یہ تحریریں، مگر دروغ کا انبار ہیں یہ تحریریں، سنا تو یہ تھا قلم جھوٹ بولتا ہی نہیں، مگر دروغ کا انبار ہیں یہ تحریریں، مگر دروغ کا انبار ہیں یہ تحریریں، سنا تو یہ تھا قلم جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ یہاں ہمارے صاحب صدر پٹھان ہیں، میں ان کی نظر خاص طور پر یہ شعر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ہمیں تو خلط دشنام ہی عطا ہوگی، ہمیں تو خلط دشنام ہی عطا ہوگی کہ ہم نے شہ کا قصیدہ کبھی کہا ہی نہیں، ہمیں تو خلط دشنام ہی عطا ہوگی کہ ہم نے شہ کا قصیدہ کبھی کہا ہی نہیں۔ اور اس کا آخری شعر سماعت فرمائیے گا کہ فضا میں اونچی اڑانوں کا شوق سب کو ہے، نئی تہذیب، فضا میں اونچی اڑانوں کا شوق سب کو ہے، پروں کو اپنے مگر کوئی تولتا ہے، فضا میں اونچی اڑانوں کا شوق سب کو ہے، پروں کو اپنے مگر کوئی تولتا ہی نہیں، پروں کو اپنے مگر کوئی تولتا ہی نہیں۔ اور ایک غزل بہت سادہ سی آپ کی خدمت میں پیش کر کے صاحب صدر سے انشاءاللہ
بہت سادہ سی غزل. یہاں ہمارے نوجوان نسل کے چند نمائندے ہیں صرف، لیکن اس محفل کے توسط سے ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. نہیں، دل سے تو آپ جوان ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. خدا کرے کہ خاص طور پر حماد صاحب آپ کا دل تو واقعی ہمیشہ ہی جوان انشاءاللہ رہے گا. مطلب پیش کرتا ہوں کہ بدلتی رت کا کبھی اعتبار مت کرنا. بدلتی رت کا کبھی اعتبار مت کرنا، نئے مزاج کے لوگوں سے پیار. بدلتی رت کا کبھی اعتبار مت کرنا، نئے مزاج کے لوگوں سے پیار مت کرنا. اور نہ جانے کیوں میری جانب پلٹ کے آیا ہے، نہ جانے کیوں میری جانب پلٹ کے آیا ہے. وہ کہہ گیا تھا میرا انتظار. نہ جانے کیوں میری جانب پلٹ کے آیا ہے، وہ کہہ گیا تھا میرا انتظار مت کرنا. اور یہ شعر بہت خلوص کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تعلقات جو رکھنا ہو خوشگوار میاں، تعلقات جو رکھنا ہو خوشگوار میاں، تو دوستوں کی خطائیں شمار مت کرنا. تعلقات جو رکھنا ہو خوشگوار میاں، تو دوستوں کی خطائیں شمار مت کرنا. اور یہ تیور بھی دیکھیے، رامپور کی سرزمین. اور ایک پٹھان ہمارے بڑے بھائی صدارت کر رہے ہیں، جن کے حوصلے آپ کو شاعری میں بھی نظر آئیں گے، ان کی زبان میں بھی اور ان کے شعر پڑھنے کے انداز میں بھی. عرض کرتا ہوں کہ نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن جو خالی ہاتھ ہو دشمن تو وار. نہ پھینکنا کبھی نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن جو خالی ہاتھ ہو دشمن تو وار مت کرتا. جو خالی ہاتھ ہو دشمن تو وار مت کرتا. آداب آداب. نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن نہ پھینکنا کبھی ہتھیار جنگ میں، لیکن جو خالی ہاتھ ہو دشمن تو وار مت کرنا. اور مکتب پیش خدمت کرتا ہوں کہ فصیل شہر پہ ایک شخص لکھ رہا تھا شکیل. فصیل شہر پہ ایک شخص لکھ رہا تھا شکیل، یہاں کسی کا کبھی اعتبار مت. فصیل شہر پہ ایک شخص لکھ رہا تھا شکیل، یہاں کسی کا کبھی اعتبار مت کرنا. آپ حضرات کو جی چاہتا ہے کہ اچھا میں ابھی حاضر کروں گا، اس سے پہلے ایک غزل کی چند شعر چاہتا ہوں. ہم جیسے خوشگوانوں کو ہم جیسے خوشگمانوں کو یہ بھی خبر نہیں، ہم جیسے خوشگمانوں کو یہ بھی خبر نہیں، محفوظ پتھروں سے یہاں کوئی سر نہیں. ہم جیسے خوشگمانوں کو یہ بھی خبر نہیں، محفوظ پتھروں سے یہاں کوئی سر نہیں. اور خنجر بکف گھروں سے نکل تو پڑے ہیں لوگ، خنجر بکف گھروں سے نکل تو پڑے ہیں لوگ، انجام پر سفر کے کسی کی نظر نہیں. خنجر بکف گھروں سے نکل تو پڑے ہیں لوگ. خنجر بکف گھروں سے نکل تو پڑے ہیں لوگ، انجام پر سفر کے کسی کی نظر نہیں. حضرات یہ شعر اپنے ماضی کی طرف لوٹتے ہوئے سماعت پڑھ لیجیے گا کہ آداب ہم کو جنگ کے سمجھا رہے ہیں. وہ پڑھ جائیے 1400 سال پیچھے کی طرف. آداب ہم کو جنگ کے سمجھا رہے ہیں وہ،
लश्कर में जिनके कोई सफ़े मोतबर नहीं। बहुत अच्छे। आदाब हमको जंग के समझा रहे हैं वो, आदाब हमको जंग के समझा रहे हैं वो, लश्कर में जिनके कोई सफ़े मोतबर नहीं। हम जैसे खुशगुमानों को ये भी खबर नहीं, महफूज पत्थरों से यहाँ कोई समझी। जख्म ऐसा कौन सा था जो तरो ताज़ा न था। जनाब शकील गौस साहब की शायरी जो है एक्चुअली हम इन्हें ही सुनने आए हुए हैं, तो इसलिए मैं उसी ज़िम्न में गुजारिश कर रहा था कि गज़ल एक और हो जाए। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ताउन किया मेरे साथ। मतलब पेश करता हूँ खालिद भाई, तुम्हारी समाअत फरमाएं। ज़ख्म ऐसा कौन सा था जो तरो ताज़ा न था। ज़ख्म ऐसा कौन सा था जो तरो ताज़ा न था, कर्ब का चेहरे से लेकिन उसके अंदाज़ा। ज़ख्म ऐसा कौन सा था जो तरो ताज़ा न था, कर्ब का चेहरे से लेकिन उसके अंदाज़ा न था। कि मोम का पैकर लिए बैठा रहा वो धूप में। तक़दीस अदब के साहिब सदर फैयाज़ खान साहब सो गए, मेरे एक अच्छे शेर का कत्ल हुआ। मतलब पेश कि ज़ख्म ऐसा कौन सा था जो तरो ताज़ा न